السلام علیکم تمام دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم کہتے ہیں، اپنے شو میں دوبارہ ویلکم کہتے ہیں، اور ہم پھر آ گئے ہیں آپ کے لیے، آپ کے حاضر ہیں دوبارہ سے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں، آج جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے، آج جو ہم نے بلایا ہے، اس گیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، اور آگے چلیں گے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ جن کو ہم نے بلایا ہے وہ اورنگی کے شعر ہیں، اورنگی کے شعر ہیں جن کو ہم نے بلایا ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ اس چینل کو سوئچ رکھیں اور ادھر سے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی چینل میں رہیں اور ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو بہت کام آئے گی رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی۔ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے الوداع رمضان، نام ہمارا الوداع رمضان یہ کیوں ہے؟ جو ہم نے پورے مہینے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی باتیں کی ہیں، جو بھی ہم نے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ یہ ہم ہی نہیں بتائیں گے، میں اور غوث بھائی آپ کے میزبان ہوتے ہیں تو صرف یہی نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ کو مشورہ دینے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے آئیں گے، ابھی بتا دینا چاہیے لیکن ابھی نہیں بتاتے ہیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آگے دیکھتے رہیں، چینل میں ہی رہیں۔ جی غوث بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم تمام ویورز کو، دیکھنے والوں کو سب سے پہلے میرا سلام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ میری زبان کی کل انت کو کھول دے، میں جو کہوں وہ میرے لیے کہنا آسان کر دے اور سننے والوں کے لیے سمجھنا آسان کر دے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے رمضان المبارک اب چند ہی لمحے میں ہم سے الوداع ہو جائے گا، ہم سے دور ہو جائے گا، اور ہم نے یہ سیگمنٹ رمضان کے چاند رات سے سٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے آپ سے کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو ہمارا تو ایونٹ چلتا رہے گا، لیکن رمضان کا آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ پھر عید کے پروگرام ہوں گے، عید کی خاص نشریات ہوں گی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، ہوسٹ عامر عزیز اور غوث علی کے ساتھ آپ موجود ہوں گے عید میں، لیکن آج یہ رمضان کا آخری پروگرام ہے ہمارا، اور بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب رمضان ہمارا چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، اور ہم سے کچھ ہی دیر میں الوداع یہ کہتا ہوا چلا جائے گا۔ اور وہ ایک جب رمضان آتا ہے تو ہمارے دلوں میں بہت خوشی ہوتی ہے، ہم دل جھوم سا جاتا ہے کہ روزے آئے ہیں، روزے رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، لیکن اب رمضان جب جا رہا ہوتا ہے تو ہر عاشق رمضان کا دل وہ اداس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان آتا ہے بہت کچھ سکھانے کے لیے، ہمیں بہت سی باتیں سکھا کر جاتا ہے، سمجھا کر جاتا ہے، اور آج اسی کے لیے عامر بھائی نام بتا دیتے ہیں تاکہ، کیونکہ ویسے بھی ان کو پتہ ہے، پوسٹ انہوں نے پڑھ لیا ہے، ہمارے جو بھی جتنے بھی ویئرز ہیں ان سے کوئی بتا دیں۔ آج ہمارے ساتھ شیر اورنگی حضرت علامہ مولانا سید بادشاہ طاہر شاہ غضنفر اصحابی آئیں گے، اور وہ ہمیں رمضان کی کچھ احوال بتائیں گے کہ رمضان ہم نے کیسے گزارا ہے۔ گیسٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہم بتائیں۔ یہ گیسٹ ہمارے گھر کے مہمان ہو گئے، ہمارے ممبر ہو گئے، موٹی ویژن کے یہ ممبر ہو گئے، لیکن ان کے بارے میں بھی بتاؤں، آپ اس سے پہلے ان کو سن چکے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، ان کے انداز، ان کی مسکراہٹیں آپ کو پتہ ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ آج دوبارہ موجود ہیں حافظ رفیع قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ اب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے یا آپ کو گھر جیسا ہو گیا؟ الحمدللہ گھر جیسا ماحول ہے الحمدللہ، سارے اپنے آنا جانا ساتھ، اصل میں ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہے حافظ صاحب سے، اور کافی عرصے سے پرانی دوستی ہے، یہ نہیں کہ کوئی بالکل نیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری دوستی خدا سلامت رکھے۔ یہ ہمارے موٹیو ویژن کے پارٹنر ہیں، اور یہ انشاءاللہ آگے پیچھے تو نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت ترقی عطا ہوتے وہ، اور آپ کامیاب ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حمد باری تعالیٰ۔ ہاں دیکھ رہے ہیں عامر بھائی کہاں سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حمد باری تعالیٰ کے چلو تیرے صدقے میں آقا سارے جگہ کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی پوجل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر گو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی پوجل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر گو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ جو ایسے شیر اورنگی جن کو کہا جاتا ہے. میں تو خود پریشان ہوں, اگر آ جائیں تو میں کیسے بات کروں. حضرت عامر بھائی اگر آپ گئے تو وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں. اب بلا تاخیر میں اپنے آج مہمان خصوصی جو ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا سید طاہر شاہ غضنفر صاحبی, آپ کو ہم بالکل اپنے سائٹ پہ انوائٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سے حضرت صاحب ہمارے درمیان آ چکے ہیں, اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے موٹیو ویژن کے پیج سے آج کا جو پروگرام ہے, یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ رمضان کے کچھ آخری لمحات ہیں. کچھ ہی گھنٹوں میں رمضان ہم سے الوداع کہتا ہوا چلا جائے گا. آج ہم جو باتیں کریں گے حضرت علامہ صاحب سے بھی کچھ سوالات کریں گے, وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ رمضان آیا, ہماری خوشیاں تھیں, ہم نے کوشش کی ہم کس حد تک کامیاب ہو سکیں, کیا ہم سے خطا ہو گئی جو عام طور پر ہوتی رہتی ہے, اور پھر یہ رمضان ہمیں کیا سکھا کر جا رہا ہے. سب سے مین امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا کہ رمضان سکھا کے کیا جا رہا ہے, اور زندگی میں ہم پھر کس طرح سے اس جو ہم نے سیکھا ہے پورے رمضان میں وہ بعد جو رمضان سے ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کیا ایسے کرنے کام, کیا ایسی عبادتیں کرنی ہیں جو ہمیں اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھنی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے جو ہمارے موٹیو ویژن پیج ہے اس کو سوئچ کر لیں اور دیکھتے رہیں. آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پیج کو دیکھتے رہیں اور بہت ساری چیزیں علامہ صاحب سے بھی سیکھیں گے, ہم خود بھی سیکھیں گے, آپ بھی سیکھیں گے, اور شیئرنگ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے. عامر بھائی حمد باری تعالیٰ پڑھا جا چکا ہے. علامہ صاحب نعت کے بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے, نعتیہ اشعار. سیدنا و مولانا محمد مبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. اور دل کو سکون دے, آنکھ کو ٹھنڈک, روضہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے, آنکھ کو ٹھنڈک, روضہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو, لگتا ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو, لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اور ان کے در پر
ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور سبت نبی ہے پشت نبی پر سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے آپ موٹیو ویژن میں موجود تمام ویئرز کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نے اور عامر بھائی نے اس پروگرام کا آغاز، اسپیچ کا آغاز ہی آمد رمضان پر کیا تھا، اور چاند رات رمضان کی چاند رات ہی ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا، اور آج جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب کچھ دیر بعد جو ہے ہم سے رمضان الوداع ہو جائے گا، ہم سے رمضان چلا جائے گا۔ حضرت صاحب سب سے پہلے آپ کو پھر سے اپنے پروگرام پیج موٹیو ویژن میں ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب رمضان آتا ہے تو ویسے ہی عاشقوں کے دل جھوم سے جاتے ہیں، تو رمضان مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کیا تحفہ لے کر آتا ہے، کیا نویدیں لے کر آتا ہے ہمارے ویئرز کو؟ اس سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ آپ لوگوں کا جو سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ میں نے خود بھی آپ لوگوں کے پروگرام میں آنے سے پہلے اس کو دیکھا ہے، اور ایک نہیں کئی سلسلے میں نے دیکھے ہیں، بلکہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ایک اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، دیندار لوگوں کے پاس دین لینے کے لیے بہت مخصوص طبقہ آتا ہے، لیکن جب دیندار لوگ اپنے اس دین کو اور دین کی باتوں کو ایسے نوجوان لوگوں میں، لڑکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے ماشاءاللہ دین جاتا ہے، تو جیسے ماشاءاللہ جو آپ کی اپنی گیدرنگ ہے، آپ کے فالوورز ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا سائن ہے، اچھی چیز ہے، سیکھنے کا موقع ہے۔ بلکہ میں تو اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوئی تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طریقے سیکھے کہ یار کیسے اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں، کیسے وقت گزاری کریں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت کچھ شروع ہو گیا، مطلب ایسا کچھ شروع ہو گیا کہ جس نے رمضان کے تقدس کو ہی پامال کر دیا۔ یعنی رمضان مبارک کی راتوں میں تراویحاں لازمی ہیں، سنت موقدہ ہیں، قرآن ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، اگر مسجد میں آپ کی صورتحال نہیں بن رہی تھی، ویسا ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ مساجد میں تراویحاں بھی ہوئی ہیں،
لیکن اگر بالفرض کسی کو مسجد میں تراویح پڑھنے کی صورت نہیں بن رہی تھی تو اس کو اس بات کی اجازت کب مل رہی تھی کہ وہ عشاء کے فوراً بعد جا کر کے روڈوں پہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دے, رمضان کے تقدس کو پامال کرنا شروع کر دے, یا پھر معاذ اللہ رمضان کی عبادتوں کے ٹائم میں لوڈو کھیلنے اور فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے مختلف قسم کی اپنی مشاغل مصروفیات بنا لی, لیکن ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کروں گا آپ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگوں کی کاوش کو قبول کرے. اور وہ تمام افراد جو آپ لوگوں کی ہمت بڑھا رہے تھے, میں یہ بھی دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کہ نیچے ایک تعداد تھی لوگوں کی جو کمنٹس میں آپ لوگوں کی ہمت بڑھا رہی تھی, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے کہ ایسے موقع پہ کہ جب نوجوان ظاہر ہے جب فارغ ہوتا ہے تو اگرچہ یہ فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان کو قدر نہیں ہے, ایک فراغت ہے اور دوسری صحت ہے. تو جو نوجوان ہیں, کرونا کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں ہم نے یہی سنا کہ کرونا ان پر اٹیک نہیں کرتا اتنی زیادہ جلدی. تو یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس میسر تھیں کرونا کی صورتحال میں, لاک ڈاؤن کی صورتحال میں, لیکن ہم نے ان دونوں نعمتوں کو ضائع کیا. تو ماشاءاللہ آپ تمام کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جو اس صورتحال اور اس نعمت اور اللہ تعالیٰ کی کہ اس بہترین موقع سے, کہ اس میں صحت بھی تھی, فراغت بھی تھی, اس کو جو ہے مس یوز نہیں کیا, اس کا غلط استعمال نہیں کیا, بلکہ الحمدللہ اس کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا, لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا. اور اس کا ایک بہت بڑا جو سلسلہ ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کی ایک جو بہت بڑی الحمدللہ نتیجے کی صورت سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ رمضان کے جاتے جاتے ماشاءاللہ آپ اس بات پر پروگرام کر رہے ہیں کہ اب ہمیں رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے. مطلب ایک بہت بڑی بات ہے, رمضان میں نیک بن جانا کمال ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ان نیکیوں پر بندہ قائم رہے, ان نیکیوں کو بندہ جاری رکھے اور ان نیکیوں پر بندہ مستقیم رہے. تو میں آپ تمام کو ایک بار پھر مبارکباد دوں گا. اور عامر بھائی نے پوچھا, میری صحت الحمدللہ ٹھیک ہے, بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ماشاءاللہ. تو صحت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندہ بہت کمزور تھا تو بہت زیادہ موٹا ہو گیا, صحت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر اسے طاقت و توانائی عطا فرماتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد اس بات کا باضابطہ ہم احساس کر رہے ہوتے ہیں اپنے بدن میں, اپنی فٹنس میں, اپنی صحت میں, اپنی عبادتوں میں. آپ دیکھیں کل ہمیں عشاء کی 17 رکعت پڑھی نہیں جاتی تھی, کمپلیٹ 17 رکعتیں پڑھنے میں ہم جو ہے بڑے پریشان ہوتے تھے, بلکہ یہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے, جو میرے دیکھنے والی ویورز ہیں وہ بھی یہ جانتے ہوں گے 17 کتنے پڑھتے ہوں گے. لیکن ابھی آپ دیکھیں رمضان کے آنے پر 37 رکعتیں پڑھتے ہیں, 20 رکعتیں تراویح بوڑھے افراد ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا. تو یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید ہے, سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو یقیناً یہ ساری صحت کا معاملہ بھی ہے, برکتوں والا معاملہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی, اور یہاں پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی. روزہ رکھنے سے ایک نیوز چینل میں بھی میں نے دیکھا کہ روزہ رکھنے سے امیون سسٹم اسٹرانگ ہونے کے بجائے اور ویک ہوتا ہے, ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں. حالانکہ قرآن میں اچھا اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں نا, یہ جو لوگ ہیں بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں تو 3 ٹائم کھانا یہ ہم نے ایجاد کیا بھائی, یہ بدعت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا یہ بدعت ہے 3 ٹائم کھانا کھانا. ورنہ اگر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کھانا 2 وقت ہوا کرتا تھا, بس صرف صبح کا ہوا کرتا تھا اور رات کا ہوا کرتا تھا. دوپہر کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دوپہر میں اگر کچھ کھا لیا تو اس کے بعد بندہ آرام کر لے, قیلولہ کر لے. کوئی یہ کہے کہ حضرت پھر یہ حضور کی حدیث سے پاک کہ کھانے کے بعد قیلولہ کرنا, وہ مطلقاً قیلولہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ رات کے دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ ہے, مطلقاً قیلولہ ہے, یعنی دن میں کچھ دیر آرام کرنا تاکہ رات کی عبادت پہ بندہ قوت حاصل کر سکے. تو بیسکلی جو کھانے ہیں نا وہ ہیں ہی 2 ٹائم. تو ہم نے یہ تیسرے ٹائم کا اضافہ کر لیا, بلکہ چوتھا ٹائم بھی آ گیا, شام کا ناشتہ بھی آ گیا, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا آتے چلے گا. تو پھر اب کوئی یہ کہے کہ بندہ اس سے جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کی خام خیالی. باضابطہ میرے ذہن میں ان کے نام نہیں ہے جن لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے, انگریز ہیں, غیر مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, وہ تک یہ کہتے ہیں کہ باضابطہ روزہ رکھنے سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے, تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے. علامہ صاحب میں خود میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ روزہ صحت کے لیے بہت بینیفیشیل ہے, بہت فائدہ مند ہے. اور وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کینسر کا جو علاج جس سائنسدان نے نکالا تو اس نے یہی کہا تھا کہ کینسر سے سیکیور ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 30 سے 40 دن سالانہ بھوکے رہیں, کیونکہ جو جسم میں ایکسٹرا سیلز بنتے ہیں, جو خلیے بنتے ہیں, وہ جب بھوک لگتا ہے تو باڈی اسے ختم کر دیتی ہے. اسے جو ایکسٹرا پروٹین ہوتا ہے, ایکسٹرا فیٹ آپ کی باڈی میں جمع ہو جاتا ہے, وہ اس 1 مہینے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے ہارٹ کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ 90% تک بہتر ہو سکتی ہے, خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے. تو روزہ تو ایک نعمت ہے ہمارے لیے, بالکل یقین ہے.
تو آج ایک چیز اور بتاؤں گا حضرت, آپ نے ہمارا شو دیکھا ہے اور آپ نے, یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں عامر بھائی اگر سچ بتاؤں تو علامہ صاحب سے میں مسجد میں جب ملا تھا اور علامہ صاحب نے جب مجھے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ وہی ہے نا جو لائیو پروگرام کر رہے ہیں, یقین مانے علامہ صاحب اس وقت جو خوشی ہوئی تھی نا کہ مطلب ہماری, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جو کوشش اور کاوش ہے وہ اپنے منزل کی طرف رواں ہوا ہے کہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں. اس کا مقصد جو ہے نا ایک موٹیویشن جو ہم نے نام رکھا ہے, اس کا مقصد ایک چیز اور بھی ہے. یہ تو ہم کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا مقصد یہ اورنگی کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہیں, ابھی ہم پچھلے دنوں بھی شو بھی کیے, اس میں ٹیلنٹ جو بھی ہیں بچے, ننے منے بچے, ان کے پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے اورنگی سے, بہت کم ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک کام یہ بھی شروع کیا. اور اورنگی ٹاؤن والوں کی بات کریں تو آپ ہمارے یہاں اورنگی ٹاؤن کو ایک بڑا پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے, جبکہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بلا مبالغہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں پورے دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ پورے پاکستان گیا, بلکہ پاکستان سے باہر بھی گیا, لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہاں سے, اورنگی ٹاؤن سے. جب بھی آپ پیچھے ہیں, مطلب اورنگی ٹاؤن والوں کو لوگ ویسے ہی اپریشیٹ نہیں کرتے اور انہیں جو ہے نا وہ ایک ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام سے معلوم ہوگا کہ پڑھا لکھا ایک طبقہ بھی ہے, اور صرف وہ طبقہ نہیں جو پڑھا لکھا ہے, بلکہ ماشاءاللہ وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے بچے, ایسے جو ٹیلنٹ ہیں ان کو روشناس کرائیے, آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. انشاءاللہ علامہ صاحب, ویسے ہمارے ویئرز کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے, تھاؤزنڈس میں ہمارے ویئرز ہیں, ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ سلسلہ روکیے گا نہیں, اسے جاری رکھے گا, اور امید ہے ہم اسی انداز کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے. اور میری نیت یہ جب تک زندگی انشاءاللہ اس کام کا آغاز کیا اورنگی کے بچوں کے لیے تو اب کرتے چلے جائیں گے. اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب رمضان کی طرف آتے ہیں. تو رمضان کی آمد پہ علامہ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ رمضان آتا کیوں ہے, صحت دے کے جاتا ہے, تو اس چیز کے ساتھ ایک سوال یہ تھا جو ویئرز کی طرف سے بھی تھا اور ہمارے طرف سے بھی ہے کہ رمضان اب چونکہ جب ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو اب رمضان ہم سے جا رہا ہے, تو اس سال رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ویسے ہم ڈرامے اور ابھی گیمز وغیرہ, اس بار جو رمضان میں سب سے زیادہ گیم کھیلے گئے وہ لوڈو اسٹار ہے, یہ لوڈو ہے اور پب جی ہے, اس طرح کے جو گیم اور ڈرامے وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے گئے. پہلے ہم نے ایک شو کیا تھا جس میں پب جی کے اگینسٹ بات کی تھی تھوڑی سی, تو اتنے سارے ایسے کمنٹ آئے تھے کہ نہیں لیکن علامہ صاحب اس پروگرام کے بعد الحمدللہ لوگوں نے, لڑکوں نے, نوجوان لڑکوں نے ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اس وقت پب جی چھوڑ کے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ورنہ وہ 1 گھنٹے کے ہمارے پروگرام دیکھنے کے بجائے پب جی کھیل رہا تھا. لیکن ہوتا ہے ریگولر میسج آتے کہ میں نے آج بھی پب جی چھوڑا ہوا ہے, ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھوں گا 1 گھنٹہ, اس کے بعد پھر موقع ملا تو کھیل لوں گا. اس طرح سے وہ بچے یا جو نوجوان ہیں وہ ہمارے طرف آ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم میں بھی. اور آپ نے اورنگی کے ٹیلنٹ کے بارے میں صرف یہ میں جاننا چاہوں گا ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے تھی, رمضان میں کیا کیا بات؟ اللہ رب العالمین نے فلسفہ روزے کو خود بیان کیا. قرآن کریم میں دوسرے سپارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. روزہ ہم پر بھی تھا, ہم سے پہلوں پر بھی تھا. کوئی یہود و نصارہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ نہیں ہے, بلکہ آپ ہندوؤں تک کے اندر دیکھیں ان کے یہاں اس طرح کا کانسیپٹ موجود ہے, اگرچہ انداز مختلف ہے. تو میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے ایسے تم پر فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, یہ ہے روزے کا فلسفہ. اللہ فرماتا ہے روزے کس لیے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مطلب سارے کے سارے 30 دن کی عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ کی تراویحوں کا, آپ کے اعتکاف کا, آپ کی نمازوں کا, آپ کی پرہیزگاری کا, اور آپ کے تمام تر روزوں کے قرآن کریم کی تلاوت, جو کچھ آپ کے مشاغل تھے ان سب کا نچوڑ اور حاصل کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, متقی بن جاؤ. اور پرہیزگاری کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں, پرہیزگاری کیا بندہ نماز پڑھے, پرہیزگاری کیا بندہ قرآن پڑھے, پرہیزگاری کیا بندہ اپنے آپ گناہوں سے بچائے. پرہیزگاری کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر آپ کہیے تو پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے. بس اگر اسے اس بات کی سوچ پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا. اس کو میں اس طرح بیان کروں کہ رمضان میں اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آٹومیٹک عطا فرمایا. اس بات کی سوچ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ دیکھ رہا. آپ دیکھیں, آپ کسی ہوٹل میں جائیں, کسی ریسٹورنٹ میں جائیں, وہاں یا کسی بھی جگہ پر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایک ریسٹورنٹ میں خود گیا تو وہاں دوست بھی میرے ساتھ تھے, تو وہاں لکھا ہوا ہے کیمرے کے, پہلے بھی جا چکے لیکن پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. پھر دیکھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. تو میں نے دوست سے پوچھا کہ یار وہ کیمرہ تو کوئی لگا ہی ہوا نہیں, آنکھ کہاں دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے, کہ تاکہ لوگوں کو پتہ بس کیمرہ دیکھ رہا ہے, کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تو کچھ غلط نہیں کرنا, کچھ چورانا نہیں ہے, کچھ ایسے کام نہیں کرنا کہ جو غلط ہو. میں نے کہا یار لوگوں کے اندر سے اللہ کا خوف کتنا ختم ہو گیا ہے کہ اب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے,
علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے خراب پر آگاہ ہے، بلکہ دلوں میں آنے والے خیالات کو آنے سے پہلے جانتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس رب کائنات کی ذات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی لحاظ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے رمضان اس لیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ بندے کو اس بات کا خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کے آتے ساتھ ہی اللہ یہ خیال ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ پورا سال ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن رمضان جیسے ہی آیا، آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، سخت گرمی ہے، لو سے باہر آئے اور مطلب ہیٹ سٹروک آ گیا، کچھ بھی ہوا، سخت گرمی، شدت کی پیاس ہے، فریج کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور پانی کو منہ میں ڈالا اور اس کے بعد پھر کیا پھینک دیا۔ کس خیال سے پھینکا بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کون سا خیال تھا جس نے پانی کے ایک قطرے کو بھی حلق سے نیچے اتارنے نہیں دیا؟ آپ تو نہیں دیکھ رہے، یہ تو نہیں دیکھ رہے، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ کون سا ایسا خیال تھا کہ میں نے پانی کے قطرے کو اندر جانے نہیں دیا؟ یقیناً وہ یہی خیال تھا جس کے سبب اللہ نے روزہ عطا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی پرہیزگاری کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور رمضان میں اس کا خیال مکمل طور پر اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ پورے روزے میں بندہ، اب دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا، تو جو لوگ سحری کا ٹائم ختم ہوتے وقت سحری کر رہے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، منہ میں پانی ہے، اب بتاؤ بھائی ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، فوراً پھینک دیا۔ اس نے پانی کو گھونٹا نہیں، کیوں نہیں گھونٹا بھائی؟ کون سا ایسا معنی تھا جس کی وجہ اگر آپ نے نہیں گھونٹا؟ تو بات یہی ہے کہ فلسفہ روزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ پہلے تو یہ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر خود پرہیزگاری عطا فرما دی۔ کمال ہے اللہ کا، ایسا نہیں ہے کہ روزے رکھتے جاؤ ٹھیک ہے پرہیزگار بنو، نہیں، پہلے اللہ نے پرہیزگاری عطا فرما دی، ہمیں یہ خیال دے دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جائے، اور اب روزوں سے بڑھ کے نمازوں میں، عبادتوں میں، عام روٹین میں، دنیاوی مشاغل میں بھی اس کو جاری کیا جائے کہ جب بھی میں کوئی یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ خیال ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بس یہی فلسفہ ہے روزہ۔ کیا ہی خوب کہنے ہیں علامہ صاحب، آپ سے سوالات تو بہت سارے ہیں اور وہ یکے بعد دیگر آتے رہیں گے۔ حافظ صاحب آپ ایک کلام سنا دے تو مرحبا مرحبا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی،
اور وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، کیا ہی خوب کہنا۔ علامہ صاحب آپ کے طرف آئیں گے، اور سوال یہ ہے کہ بچوں کا سوال زیادہ ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے؟ یہ چھوٹے بچے جو ننھے منھے ہوتے ہیں وہ یہ سوال کیا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے علماء کرام سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اب تو رمضان جا رہا ہے اور اسے آزاد کر دیا جائے گا، اسے کھول دیا جائے گا، تو اب ہم اپنے آپ کو شیطان سے کس طرح بچائیں، کیا کریں؟ اور وہ جب شیطان ایک مہینے بعد یقیناً جب کھلے گا تو بہت اس کی جان لگی ہوگی کہ ان کو غلط کاموں میں لگایا جائے، اور پورے مہینے تو یہ کر کے آ گئے نیکی، لیکن اب جو ہے کس طرح سے اس سے چھٹکارا پانا ہے ہمیں؟ یہ بھائی نے کہا نا کہ وہ بچوں کی یہ ہوتی ہے سوچ، یہ بڑوں کی بھی سوچ ہوتی ہے، ان معنوں میں کہ رمضان میں بھی نیک نہیں بن سکے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ظاہراً تو ایسا ہی ہوا کہ جب شیطان تھا تو بھی وہ گناہ کر رہے تھے، شیطان چلا گیا پھر بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، تو شیطان تو چلا جاتا ہے، لیکن ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کی کہ شیطان پورے 11 مہینے مستقل بندے سے گناہ کرواتا ہے، تو وہ عادت اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہے، روٹین ایسی زبردست ہو چکی ہوتی ہے شیطان کے زبردست ان معنوں میں کہ شیطان نے اپنا کام پورا کیا ہوتا ہے اپنے طور پر، تو وہ گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سائیکل کے پینڈل کو آپ 11 مرتبہ گھمائیں تو 12ویں بار گھمانا نہیں پڑے گا، وہ خود سے گھومے، تو اس لیے اسی طرح سے ہمارا حال ہے کہ پورے 11 مہینے گناہ کرتے رہے، ایک مہینہ شیطان خیر بھی ہو گیا پھر بھی گناہ، اسی طریقے سے نفس امارہ انسان کے ساتھ ہے جو گناہ کی طرف انسان کو بار بار مائل کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اب رمضان جا رہا ہے اور شیطان پھر سے آ رہا ہے، اور جیسے کہ عامر بھائی نے کہا کہ یہ پوری قوت سے آئے گا، بالکل ایسا ہی ہے، پوری طاقت سے آئے گا، اور اس بات کو ہم نے بار بار دیکھا ہے، پورے رمضان نمازیں نہ چھوڑنے والا، رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرنے والا، 10 قرآن ختم کرنے والا، رمضان کے جاتے ساتھ ہی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سب دیکھنے میں عشاء بھی چھوٹ، مغرب میں اعلان ہوتا ہے اگر چاند نکل کے تو عشاء بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مارکیٹ میں لگے ہوئے، یہ شیطان کا حملہ ہے، اور یہ شیطان کا بھرپور وار ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اب تو ہم نے سب کچھ تباہ کر دینا ہے۔ اچھا، یہ اللہ رب العالمین نے، میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا نا دنیاوی اعتبار سے میں اس کو ڈسکس کروں تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے شیطان کو قید کر دیا اور بندوں کی ٹریننگ کی، یہ ہماری ٹریننگ ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ اچھا، یہ نفس کو بھوکا رکھنا ہے، جیسے ہم نے فوائد بتایا نا، ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ نفس کنٹرول میں آتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں جو جیسے گھوڑا ہے، جب وہ قابو میں نہیں آتا اس کا مالک اس کو بھوکا رکھتا ہے، بھوکا رکھنے کے بعد وہ قابو میں آتا ہے، پھر اس کو چارہ ڈالتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں نہیں کروں گا تو پھر بھوکا رکھے گا۔ تو نفس کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر کے اس کو سدھایا گیا ہے، دیکھ لے سیدھا ہو جا۔ پیارے آقا اسلام کی حدیث سے پاک ہے کہ جس سے بن پڑے وہ نکاح کرے، عرض کی یا رسول اللہ جو نکاح نہ کر سکے، فرمایا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا طریقہ روزے رکھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، تو اسی لیے بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کروائی ہماری، ہم رات اب دیکھیں نمازیں بڑھا دی گئی، نمازوں کو ثواب بڑھا دیا گیا تاکہ شوق بڑھے،
روزے بڑھا دیے گئے, روزے میں اللہ نے یقین بڑھا دیا کہ رب دیکھ رہا تاکہ روزے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے. یہ ساری عبادتیں بڑھ گئی, صدقے کا ثواب بڑھا دیا, عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا, مسجدوں میں رونقیں بڑھ گئی, ٹریننگ ہوئی ہے. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں, جو ہمارے پولیس یا آرمی یا رینجرز والے بھی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ٹریننگ کے دوران دشمن کے سامنے نہیں بٹھایا جاتا, بلکہ ان کو ایک چار دیواری کے اندر بند کر کے وہ سارا ماحول کریٹ ضرور کیا جاتا ہے, لیکن انہیں پتا ہوتا ہے سامنے دشمن نہیں ہے, تیاری کرو, دشمن آئے گا, ایسے آ سکتا ہے, ایسے آ سکتا ہے, ایسے آ سکتا ہے, ساری تیاری کروائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, اور میں ظاہر تشبیہ بلا تمثیل دے رہا ہوں, وہ رب کی ذات ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بندوں کو محاذ کے لیے تیار کیا, جنگ کے لیے تیار کیا, شیطان کے مقابلے کے تیار کیا, شیطان کو قید کر دیا. کوئی کھل کر کے تم ٹریننگ کرو. اچھا ہم نے 30 دن کر لی ٹریننگ, اور ان میں گوریلا ٹریننگ کی انہوں نے, جنہوں نے اعتکاف کیا, سبحان اللہ, ان کی گوریلا ٹریننگ ہے, یا بلکہ اور ایس ایس ٹی ٹریننگ آپ کہہ لیں, جیسے دنیاوی اعتبار سے گوریلا ٹریننگ ان کی ہوئی جو 10 دن اللہ کے ہو کر رہ گئے, دنیا والوں سے تعلق توڑ لیا, مسجد سے رشتہ جوڑ لیا, جن کا سونا عبادت, جن کا بولنا عبادت, جن کا کھانا عبادت, جن کا چلنا عبادت, جن کی آنے جانے والی سانسوں پر ہزاروں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. گوریلا ٹریننگ کرنے کے بعد اب وہ ٹرینر سارے, اب بلکہ ٹرینر تو دوسرے تھے, اللہ کی جانب سے ہمیں ٹریننگ کروائی گئی, اب وہ سارے جنہوں نے ٹریننگ لی تھی اب وہ نکلے اور شیطان بھی آیا مقابلے کے لیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے, جیسے آپ نے کہا عشاء کی نماز چھوٹ گئی, فجر چھوٹ گئی, عید کی نمازیں چھوٹ گئی, تو شیطان نے پہلے ہی وار میں ہمیں ہرا دیا. اب ذرا سوچیں دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی ہمیں ڈنڈا پکڑ کے لڑنا سکھا دے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ یار ہم سامنے والے کو 4 تو ماریں گے, یا تو ہم سے ایک نماز نہیں پڑھی جا رہی, ہم نے پہلے ہی مقابلہ نہیں کیا. کتنی کمزور فورس تیار ہوئی ہے, ہم نے بالکل تیاری کی نہیں. تو اس میں الزام اللہ کی ذات پر نہیں جاتا, کیونکہ اس نے تو ٹریننگ پوری کرائی ہے, اس نے تو پورا انداز سلیبس دیا, پورا نصاب دیا ہمیں. کمزوری کہاں ہے؟ اگر ہم ہارتے ہیں تو پھر کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے. ہم نے روزے میں گڑبڑ کی ہے, ہم نے عبادتوں میں گڑبڑ کی ہے, ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہے, جس کی وجہ کر ایسا ہو گیا ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو یہ پیغام دوں گا کہ بس یوں سمجھ لیجیے کہ اب ہمارا مقابلہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں سب سے اچھی ٹریننگ کس نے کی ہے, کون ہے جس کو 3 پھول لگیں گے, کون ہے جس کو 4 پھول لگیں گے, اور کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر مردود کر دیا جائے گا پورے مہینے ٹریننگ کروائی ہے, لیکن اس کے باوجود تم نے ہمیں ایک کام کا اور کسی طرح کا کوئی فائدہ اس طور پر نہیں پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانے سے بندہ یقیناً عاجز ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو ٹریننگ ملی ہے تو اس کا جو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ شیطان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو اور آپ سب کو, ہم سب یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں گے ہم کب تک مقابلہ کرتے ہیں, انشاءاللہ 1 مہینہ, 1 دن, 1 گھنٹہ, یا پھر پورے آنے والے رمضان تک. تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں. علامہ صاحب آپ نے کیونکہ دنیاوی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور دنیاوی مثال سے ہی اگر دیکھا جائے, اگر دشمن کو دیکھ کر آپ پہلے ہی ہتھیار ڈال دو گے تو پھر آپ جیت نہیں سکو گے, لیکن اگر آپ وار کرو تو دشمن بھی گھبرا جاتا ہے, یار یہ تو ٹریننگ یافتہ ہے. کیا ہی خوب ہو کہ ہم جب اعتکاف یا روزے سے نکلیں اور اس کے بعد جو رمضان کی چاند رات کا حال ہوتا ہے پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, پھر عید ہماری جو ہمارے لیے خوشی کا دن تھا اسے ہم کس طرح سے گزارتے ہیں. کیا ہی خوب ہو کہ ہم ان دنوں میں جب شیطان کو ڈرا دیں تو شیطان بھی ہم سے ڈر جائے گا نا کہ یہ واقعی میں اس نے ٹریننگ پکی کی ہے, اب اور زیادہ محنت کرنی پڑی, پھر ہو سکتا ہے شیطان کو بھی کسی کے پاس ٹریننگ کے لیے جانا پڑ جائے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے, اللہ پر یقین اور پختہ ہو جانا چاہیے. جب 30 دن ہم نے اس طرح سے اللہ پر یقین کیا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے عبادت میں گزارے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہیں, شیطان کا ہمیں کوئی خوف و خطر ہی نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. رمضان میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے نہیں, اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ 30 دن ہم میں سے دور کر سکتا ہے, اور ظاہر سی بات جب اللہ کی رسی کو تھام لیں گے تو شیطان ہمیں دیکھ کے پھر ڈرنے بھی لگے گا, اور ایسا ہمارے صحابہ کے ساتھ وہ حدیث پاک ہے نا, بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے, شیطان نے تو یہ قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. آپ والی بات, اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اگر ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہو گئے, 1 مہینے ٹریننگ ہوئی ہے اب جاؤ خود ہی لڑتے رہو. نہیں نہیں نہیں, وہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں نا ان کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. رمضان کی عبادت اور اس کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف لگ جائیے, اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. شیطان خود اعلان کرتا میں عاجز آ گیا, میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں قبلہ نے بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہوتے ہیں, تمام ینگسٹر ہوتے ہیں جو کہ یوتھ ہوتے ہیں, تب سب ینگ ہیں, تو ان کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہ بات. اور ٹریننگ کے حساب سے جس طرح سے بتایا قبلہ نے, بہت اچھے انداز سے بتایا. ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا, میں نے سنا ہے
کسی مولانا سے سنا تھا کہ یہ جو اس رمضان کی فضیلت سے اگلے رمضان تک گناہ جو ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. تو کتنے کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو گناہ کیے جائیں گے تو وہ بھی گناہ بخش دیے جائیں گے؟ ایک تو یہ جو فضیلتیں آتی ہیں نا، یہ ساری فضیلتیں صغیرہ گناہ کے لیے ہوتی ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے نہیں ہوتی. جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرے، حضور کو درود پڑھے، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ تو اگر کسی کا حق طلب ہوا تو اس سے معافی ضروری ہے. اچھا کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کا ازالہ ممکن ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لے تو ساری نمازیں معاف. ایسے آئے گا بھی. ابھی جمعۃ الوداع میں یہ پوسٹ چلتی ہے، میسیجز بھی چلتے ہیں کہ بھائی جمعۃ الوداع میں 4 رکعت نماز پڑھ لو تو 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں تو سب ادا ہو جائیں گی. یہ فضولیات ہیں. روزے قضا ہوئے تو رکھنے پڑیں گے، نمازیں قضا ہوئی تو ادا کرنی پڑیں گی. حق تلف کیا ہے تو کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا تو واپس کرنا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی. تو جتنی فضیلتیں ہیں سب صغیرہ گناہ کے لیے ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں عام معافی دے دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دے جو چاہے کرتے رہو. یہ شان بدر والوں کی ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے بدر والو ہم نے تمہیں بخش دیا، تم جو چاہے کرو. یہ بدر والوں کی شان ہے. ہمیں بخش دیا گیا. آپ بتائیں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے. آخری رات جب آتی ہے ماہ رمضان کی تو سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے زمین والوں کو بخش دیتا ہے، سارے روزے داروں کو بخش دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مزدور کے مزدوری ملنے کی رات ہے. یعنی آخری رات جب رمضان المبارک کی آتی ہے، 30ویں شب یا 29ویں شب آتی ہے تو اس دن سب کو بخش دیا جاتا ہے. اب بخشش ہو گئے اس کا مطلب کیا اب ہم گناہ کرتے رہے؟ نہیں، اب نئے سرے سے اپنے عمل کا آغاز کیا جائے. صغیرہ معاف ہو گئے تو کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ مزید بندہ اللہ تعالیٰ کا مقبول سیو ہو، اپنے آپ کو کیا ہی صاف خوب ستھرا کریں. رکھے. علامہ صاحب نے لیلۃ الجزا کی بھی بات کر دی جو کہ رات ہوتی ہے مزدوری ملنے والی رات جو آپ نے کہا. ساتھ میں آپ نے بدر کا بھی واقعہ کہا. تو رمضان المبارک میں ہماری کافی تعداد میں صحابہ اور ہمارے اصحاب جو ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کے یوم آتے ہیں اور ایک کثیر تعداد یوم علی. اور ہم نے کوشش کی اپنے پلیٹ فارم میں جو 3 رمضان کو حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم تھا، اس دن سے حضرت علی تک کا یوم ہم نے کوشش کی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ویورز کے ساتھ ہم ان کو اس چیز سے آگاہ بھی کرتے رہے، ان کو ہم بتاتے بھی رہیں، ان کو دکھلاتے بھی رہیں. ہم نے اس میں نعت خواں کو بلایا. رفیع بھائی بھی اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں 2 پروگرام میں. یہ ان کا آج آئی تھنک 3را پروگرام ہے اور رفیع بھائی آتے ہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح علامہ ذیشان کو بلایا، آج آپ کو بھی بلایا ہے. تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں رمضان کے حوالے سے یا عام زندگی گزارنے کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں تو کئی ایسی شخصیات ہیں جن کے آراس اور ایام آتے ہیں. یکم رمضان المبارک کو ہی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 رمضان المبارک شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے. شہزادی کونین کو کون نہیں جانتا؟ وہ اتنی زبردست اللہ رب العالمین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی ہے. ایک بار شہزادی کونین کے حوالے سے یہاں پر عرض کروں کہ روز محشر کے بارے میں نے روایتوں میں پڑھا کہ روز محشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شہزادی کونین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بارے میں عرض کریں گے، یا اللہ میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا، اس کا انصاف فرما. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہزادی کونین آ کے عرض کریں گے، بابا آپ فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے، فاطمہ خون حسین کے بدلے میرے گناہگار امت کی بخشش کروا دو. تو جناب شہزادی کونین خون حسین پر امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعا کر رہی ہوں گی اور امت بخشی جائے گی. تو شہزادی کونین کا فیضان تو امت میں جاری. آج جتنے سادات ہیں شہزادی کونین کا فیضان ہے. 3 رمضان المبارک کو ہی جناب حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، مشکات شریف پر ان کی کتاب موجود ہے شرح مرقات، اردو شرح ہے. اور میرے جو ویورز ان کو میں کہوں گا ضرور پڑھیے، 8 جلدوں پر ہے. بہترین کتاب ہے حدیث پاک کی شرح اور عقائد مصطفیٰ کے ساتھ کتنے بہترین عقائد کے ساتھ کتنے بہترین انداز سے انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے عشق کو، عقیدے کو بیان کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی بات میں حضور کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. مطلب کوئی سی بھی بات آپ کر لیجئے، دنیا جہان کا ٹاپک ان کے سامنے چھیڑ دیجئے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن ہر بات کا اینڈ حضور کی تعریف.
ہر بات کا اختتام پیارے آقا علیہ السلام کی محبت. آگے چلیے تو 10 رمضان المبارک کو شہزادی کونین کی امی جان سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ, میرے محبوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ, خاتون اول, پیارے آقا علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے, یوم عرس ہے. اور یقیناً ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کسی کو ان کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو میں اتنا کہتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم سب کو لے کر کے جائے. غار ہرا چڑھتے ہوئے نا سیدہ خدیجہ بڑی یاد آتی ہے. سیدہ خدیجہ 55 سال کی عمر میں غار ہرا جایا کرتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر کے. سبحان اللہ. اور آج ہم جب حرم مکہ سے چلتے ہیں غار ہرا تک جاتے ہیں نیچے, تو وہ بھی ہم ٹیکسی پر جاتے ہیں, اور پھر غار ہرا چڑھنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور کئی جگہ پر بیٹھتے ہیں, پانی کی بوٹل ساتھ ہوتی ہے, تھک جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو بھی یہ شرف ملا ہے, آپ بھی غار ہرا کی میں 2 مرتبہ الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی ہے. اور جب چڑھا ہوں نا, جب سیدہ خدیجہ پاک بڑی یاد آئی ہیں. 55 سال کی عمر میں بھی وہ وہاں جاتی تھی تو رب کائنات فرماتا محبوب وہ جو آ رہی ہے نا ان کو رب سلام کہہ رہا. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ کی شان سب سے نرالی, حضور کی بڑی محبوب ترین زوجہ. پھر آگے آپ چلیے تو 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. امام حسن کون ہے؟ میں آسان لفظوں میں ایک جملے میں کہوں تو تمام سیدوں کے سردار امام حسن ہے. امام حسین کے سردار بھی, اور یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ امام حسین سے افضل امام حسن ہے, کیونکہ امام حسین نے امام حسن کی بیعت قبول کی ہے, تو امام حسن افضل ہے امام حسین سے. اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی کے بارے میں آپ کہیں سب سے پہلے سید کا نام امام حسن ہے. دنیا میں جتنے سادات ہیں نا سب سے پہلے سید کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلیے تو 17 رمضان المبارک کو جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا یوم عرس ہے. بڑی کمال کی شخصیت. صحابہ کرام میں جس کو مفتیہ اعظم کا مقام حاصل تھا نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. پھر 17 رمضان المبارک کو ہی ماشاءاللہ بدر ہے, تاریخ کا زبردست مارکہ جس کو قرآن کریم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی یوم فرقان کا, حق اور باطل میں فرق کا دن. میں یہاں پر بھی اس ٹاپک کو ضرور شیئر کروں گا, اور اگرچہ لوگ اس پر بڑا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے حق گوئی کرنے پر تنقید تو ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ ارطغرل دیکھ کر کے لوگ مجاہد بننا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا بدر کا مارکہ کم ہے کیا کہ بندہ بدر دیکھ کر کے مجاہد بنے؟ کیا خوب کہنے ہیں علامہ صاحب. آپ کے پاس اس وقت شاید نہیں تھا, آپ مصروفیت تھے, ورنہ ارادہ یہی تھا کہ بدر والے دن بھی آپ کو بلایا جاتا, اور بدر کے معرکے سے جو ہے پھر ارطغرل جو آج کے نوجوان جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی تاریخ پڑھنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, اور ہمیں بھی جنگجو ہونا چاہیے وہ جو جس طرح سے ارطغرل چل رہا ہے. تو میں یہی چاہتا تھا کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے, اسی طرح ہمارے بہت ہی کربلا کا واقعہ بھی کچھ کم نہیں ہے, اگر بہادری کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی ایک عظیم شان ہے, اسے بھی سلام کہنے کو دل چاہتا ہے. اس میں جو بہادری کا مظاہرہ جو اہل بیت نے کیا, اسی طرح ہمارے صحابہ نے کئی غزوات لڑے, کئی جنگیں لڑی, سب میں کہا. تو اس میں سے ایک پلیٹ فارم یہ بھی کہ ہو سکتا ہے ہم پر بھی جہاد جو ہے وہ واجب ہو, اور ہمیں کس طرح سے تیار ہونا چاہیے. آج کا نوجوان یہ موبائل فون میں جہاد کرنا چاہتا ہے, وہ فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر میں صرف پوسٹ لگا کر جہاد کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں نوجوان کو کس طرح تیار رہنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر 1947 سے پہلے سوشل میڈیا ہوتا تو بس یہ کہتے اس پوسٹ کو شیئر کرو تاکہ انڈیا بھاگ جائے, تاکہ انگریز جو ہے نا برصغیر چھوڑ کے بھاگ جائیں. ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے 20 لاکھ شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں نا وہ ہم پوسٹوں کے ذریعے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ ایک اچھی چیز ہے, اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں. لیکن وہ آپ والی بات کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم جنگجو بننا چاہ رہے ہیں پب جی کھیل کر کے, ہم جنگجو بننا چاہ رہے ہیں لوڈو کھیل کر کے. یار جنگجو ایسے نہیں بنتے. مجھے بتائیں نا ارطغرل دیکھنے والے کتنے ہیں کہ جنہوں نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں مسجد میں تراویح ہو رہی ہے, اور وہ جو مجاہدین کی آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, چاہے ارطغرل غازی ہو, بڑی کمال کی شخصیت ہے, کوئی شک ہی نہیں ان کی شخصیت, ان کے کردار پر. تو وہ تو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادات بھی کر رہے ہیں, پوری رات اللہ رب العالمین کو منا رہے ہیں, شب بیداری کر رہے ہیں, اور ہم ان کا میسج لے کر کے پورے رات ڈرامہ دیکھنے میں گزار رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. علامہ صاحب آپ نے ارطغرل کی بات کی, اس میں ایک اور ایک چیز اگر دیکھا جائے, جو ویڈیو دکھایا جاتا ہے اس میں جب حضور کا نام آتا ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں, اور دیکھنے والے کو یہ عالم ہے کہ ٹی وی کی طرف پیر کر کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک عجیب سے, وہ آپ کو اگر میسج دے بھی رہا ہے, اگر آپ نے دیکھ لیا تو کچھ سبق لے کے پھر ہٹے نا. آپ جب ہٹنا چاہ رہے ہیں, یا ہمارے آج کے ویئرس تو ظاہر سی بات ہے وہاں میوزک ہے, عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے جو کہ اسلام قطعاً اجازت نہیں دے گا کبھی بھی. تو اگر آپ وہاں پہ دیکھ رہے تو جو اچھائی ہے تو ان کو بھی آپ زندگی میں اپنا آپ پیر آپ کے ٹی وی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, حضور کا جب نام آ رہا ہے تو آپ بھی تو درود و سلام پڑھیں, جھوم جائیں جب محفل ہوتی ہے. اسی طرح آج
ہمارے رفیع بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے, حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, بڑے جھوم جھوم کے پڑھا کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اصحاب کا, ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگ کا جو طریقہ رہا, یہ بھی بڑا خوب یہ طریقہ. جو ارطغرل غازی میں یہ دکھایا نا کہ اپنے ہاتھ دل پہ رکھ کے پڑھتے ہیں, یہ صرف یہاں نہیں, اب مدینہ پاک جہاں وہاں ترکیوں کی بڑی تعداد آتی ہے, زبردست عاشق ہے, ترکی زبردست عاشق ہے, ان کے جیسی محبت نظر نہیں آتی. اگرچہ کٹ کاٹ میں وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں, بڑے جو سوٹڈ بوٹڈ لگتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں, لیکن اب ان کو دیکھے نا, وہ گزر رہا ہوگا صحن حرم سے, گنبد خزرہ رخ کیا, درود پاک, آج تک ان کا یہی انداز ہے. تو یار انداز سیکھنے کے لیے اور بھی طریقہ کار ہے, ضروری ہے لڑکیوں کو دیکھنا کہ نہیں اس میں لڑکیاں نہیں ہیں, اس میں رومانس نہیں ہے. میں نے اسٹیٹس دیکھے لوگوں کے اسٹیٹس وہ دیکھے جس میں رومانس والے سین کو کاٹ کر کے انہوں نے لگایا. ارطغرل میں یہ سین تو ہے, سین اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کوئی کہے گا کہ یہ ٹاپک بھی اور یہ والا پروگرام بھی ہمارا ارطغرل پر ہو گیا. ارطغرل کے خلاف ہم نہیں ہیں, اس سے ملنے والے میسج کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہ میسج ہمیں بدر سے بھی تو ملتا ہے. وہ میسج ہمیں وہ بدر جس کو قرآن نے یوم فرقان کہہ دیا, اس دن کو جس دن صحابہ کرام نے شجاعت کی وہ داستان رقم کی کہ دنیا حیران ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں. خیبر کا مارکہ کم ہے جو پیش آیا ہے, کس طرح کی زبردست قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں. تو پہلے صحابہ کو پڑھیں, کتابیں پڑھیں, مردان عرب بہترین کتاب ہے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے, اس کو پڑھیں, خلفائے راشدین پڑھیں, تاریخ پڑھ کر کے, کتابیں پڑھ کر کے جذبہ پیدا کیجیے اور پھر اس کو اپلائی کیجیے. اگر کوئی ارطغرل بھی دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا نہیں مانتا ہماری بات, کہتا نہیں میں تو دیکھوں گا, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ مجاہد بن گئے ہیں. پھر میرے خیال سے ارطغرل دیکھنے کے بعد پوری رات نمازیں ضرور پڑھیے گا. ارطغرل دیکھنے کے بعد ایک قرآن کریم آپ نے 7 دن میں ختم ضرور کرنا, تاکہ ہمیں تو پتہ لگے, اور پھر آپ کہیے گا کہ میں نے ارطغرل دیکھنے کے بعد پوری رات نمازیں پڑھی ہیں. کیونکہ آپ تو مجاہد بننا چاہ رہے ہیں, جنگجو بننا چاہ رہے ہیں. جنگجو وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھے تو گھٹنوں میں درد ہو جائے. جنگجو تو وہ ہوتا ہے جو 8 مہینے تک جو ہے راہ جہاد میں رہے, پھر بھی اف نہ کرے. تو یہ مزاج ہوتا ہے. تو بدر یقیناً بہترین مارکا ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی. علامہ صاحب, ایک جب سے ارطغرل چل رہا ہے, ذہن میں ایک عجیب سا سوال بھی تھا کہ شاید یہ ڈرامہ جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, اس میں کہیں ہمارے پیرنٹس کی بھی غلطی ہے. وہ یہ کہ پہلے ہم والدین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, باپ یا دادا ہوتے تھے, ہمارے اسلاف کے واقعات سنایا کرتے تھے رات میں کھانے کے بعد, اور بہت ہی ایک ماحول بن جاتا تھا. اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے بھی, بزرگ بھی, سب موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے بڑوں کو, اس سے ایک بات یاد آئی, ایک واقعہ یاد آیا بڑا زبردست. اگر فرضی ہو یا واللہ عالم, میں نے پڑھا تھا تو, اور کئی جگہوں پر پڑھا کہ وہ ایک ٹیچر اپنے کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کر رہا ہوتا, بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا, انجینئر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, فلاں فلاں فلاں. ایک سے پوچھتا بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ وہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا. استاد حیران ہے, صحابی بنے گا بیٹا, یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ صحابی؟ کہا ٹیچر روزانہ رات میں نا میری امی مجھے صحابی کا واقعہ سناتی ہیں, مجھے پتہ لگا صحابی بڑے دلیر ہوتے ہیں, ان کے پاس لڑنے کو تلوار نہ بھی ہونا پھر بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ واقعہ نام والی بات ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے کارنامے بتائے نہیں, ہم نے ہسٹری بتائی نہیں, تاریخ بتائی نہیں. تو پھر ہماری قوم اب دوسری طرف دیکھنے جا رہی ہے کہ اس کو ہسٹری جہاں سے نظر آئے گی وہ سمجھ رہی کہ وہی اصل دین ہے اور وہیں سے ہمیں دین ملے گا جہاں سے سیکھنا ہے. چلیں ایک سوال اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. ایک سوال اور ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے, آہ لیتے ہیں تو وہ آسمان چیر کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ اس رمضان بہت خیر خواہی ہوئی ہے, بہت ماشاءاللہ سے ہر طرف راشن اور ہر غریبوں کو دیکھا جا رہا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. تو اس رمضان میں تو فضیلت زیادہ ہوتی ہے, رمضان کی بعد کی فضیلت. علامہ صاحب اس پہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ الحمدللہ میرے دوست اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عید کے کپڑے ہی نہیں خریدے, اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ یار کیوں نہیں خریدے, تو کہتے ہیں کہ یار میں 2000-3000 روپے کے جو کپڑا, ایک کپڑا لوں گا یا 5000 روپے کا لوں گا, اس سے ایک فیملی کو میں 15 دن کا راشن دے سکتا ہوں. تو اس نے کپڑے نہیں لے کے 2 راشن کے بورے بنا کے کہا کہ مجھ سے یہی ہوتا ہے تو یہ دے دوں. تو یہ جذبہ اگر ابھی رمضان میں ہے, ان حالات پہ ہے, تو اس کے بعد بھی ہو تو کیا ہی خوب ہو. عامر بھائی نے جو کہا نا, وہ اس اصول کے تحت تو عرف الاشیاء بأضدادها, اشیاء اپنے ضد سے پہچانی جاتی. انہوں نے مظلوم کی بد دعا پر پہلے بیان کیا نا کہ مظلوم کی بد دعا, وہ حدیث پاک ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا, یعنی ڈائریکٹ وہ عرش الہی تک جاتی ہے بد دعا. تو اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو پھر وہ لوگ جو کسی بندے کی خیرخواہی کرنے پر اس کو دعا دیں, کسی غریب کی خیرخواہی ہو رہی ہو, کسی کے گھر میں راشن پہنچ جائے, تو میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے کراچی کے نوجوانوں کو. ماشاءاللہ کمال ہے یار, کراچی والے کمال کے ہیں, اتنا زیادہ راشن. جیسے آپ نے بات کی ایسے PCO لڑکے ہیں, کپڑے نہیں بنوائے بھائی, جنہوں نے اپنے گھر میں رہنا چھوڑ دیا, سحری بنا رہے ہیں, افطاری بنا رہے ہیں, اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا بنا کے غریبوں کے گھر میں پہنچا رہے ہیں, آٹے کے بورے پہنچا رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں. ایسے سینکڑوں ہزاروں لڑکے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے. یہ وہ جذبہ ہے جو کہ یقیناً ہمیں ایک قوم بناتا ہے.
ہمیں ایک امت بناتا ہے، اور یہی وہ ایثار، یہ مسلم کا جذبہ ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ہمارے تو اسلام کا کردار یہی رہا کہ جب جنگ میں آخری سانسیں چل رہی ہیں، ام المومنین کہتی ہیں میں پانی لے کر اس کے پاس گئی، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ پانی پلاؤ، میں پانی پلانے کے اس کے قریب بڑھی تو پیچھے سے آواز آتی ہے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ مجاہد جو آخری سانسیں لے رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے پانی نہ پلاؤ، دیکھو میرا وہ بھائی پکار رہا ہے، لگتا ہے وہ زیادہ پیاسا ہے۔ کہتی ہے میں پانی لے کے اس کے پاس گئی، ابھی اس کو پلانے والی تھی کہ تیسرے کی آواز آئی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب اس دوسرے مجاہد نے مجھ سے کہا لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اس کے پاس میں لے کے گئی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پہلے کے پاس آئی ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ جذبہ ایثار ہے جو مسلمانوں کے اندر ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ ایسے موقع پہ لاک ڈاؤن میں کورونا کی صورتحال میں ہم نے کراچی کے نوجوانوں کو، دنیا بھر کے لوگوں نے کیا، ہم کراچی کے تو کراچی کی بات زیادہ کر رہے ہیں، اور انگی ٹاؤن کے نوجوانوں نے دیکھا ہم نے ماشاءاللہ بہت کچھ کیا، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن جیسے عامر بھائی کا سوال تھا کہ اب رمضان کے بعد کیا کیا جائے، تو رمضان کے بعد بھی اس چیز کو اسی طرح کنٹینیو کیا جائے، رمضان کے بعد بھی اس چیز کو ایسے ہی آگے بڑھایا جائے۔ میرے دوستوں میں کچھ جو پارٹی کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ وغیرہ جا کر کے اچھی خاصی رقم لگ جاتی ہے، تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار ایک دفعہ کی پارٹی میں اگر ہم نہ کریں تو تقریباً ہم 5 سے 7 گھرانوں کے یا 10 گھرانوں کے راشن تیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی اور اب وہ ماشاءاللہ راشن کے پیکٹس اور بیگ بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، یہ وہ عمل ہے۔ میں ایک بزرگ کا قول کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور اللہ کے ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرائض و واجبات کی پابندی۔ کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو تیزی کے ساتھ اللہ کا ولی بنا دے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس سے زیادہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو اتنی تیزی کے ساتھ بندے کو اللہ کا ولی بنا دے کہ جب بندہ غریب کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنا ولی اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ کیا خوب کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ راشن وغیرہ دینا، اب چونکہ جب پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کچھ لمحے بعد رمضان چلا جائے گا اور پھر عید ہے، اور اس کے بعد گرمی کا موسم میں، گرمی کا سیزن ہے، تو اس پہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس وہ خود اس استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کو راشن دے سکیں، تو ان گرمیوں میں اگر پانی پلایا جائے تو ان کا یہ عمل کیسا رہے گا؟ اچھا، ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنے طور پہ خدمت کر سکتا ہے۔ جو بندہ کسی کو پانی نہیں پلا سکتا وہ اپنے گھر کے چھت پہ پیالہ رکھ کے پانی ڈال دے، پرندے پیئیں گے، اس میں بھی ثواب ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، ایک طوائفہ تھی، کوٹھے والی تھی، بدکار عورت تھی، وہ بخش دی گئی۔ مرنے کے بعد پوچھا کیوں بخش دی گئی؟ کہا ایک مرتبہ میں پانی پی رہی تھی تو ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے مٹی چاٹ رہا ہے، تو میں نے اس کو پانی پلا دی، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ کر بخش دیا۔ تو یہ سارے وہ عمل ہیں جو یقیناً کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پیکٹس نہیں دے سکتے، 1 کلو آٹا دے سکتے ہیں، اپنے پڑوس میں افطار زیادہ بنا کے دے سکتے ہیں۔ چلے رمضان چلا جائے تو کھانا بنائیں تو رات میں سالن زیادہ بنا لیں، وہ ایک سالن بھجوا دیں، روٹیاں بھجوا دیں۔ اس طرح خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اپنی سیلریز میں سے ایک مخصوص کوٹا رکھ لیں جو آپ غریبوں کو دیں، تو انشاءاللہ خدمت کرنے کے مواقع بہت سارے ہیں، جس طرح آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت، اب تو یہ اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ اب آخر میں آپ سے کچھ ایک میسیج دلوانا چاہتا ہوں، میسیج سے جتنے بھی ویورز ہیں وہ آپ کو دیکھیں۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ وہ ہم ہسٹری بتا رہے ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور وہ ہسٹری ان کی رہ گئی ہے کہ جن پر بولنا تو بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ 17 رمضان تک ہم آئے، بدر تک آ گئے، بدر تک آ گئے ہیں، پھر 20 رمضان کو جو ہے وہ الحمدللہ یوم فتح مکہ، فتح مکہ ہوا تھا، کمال کا دن تھا اور لاجواب ہسٹری ہے۔ آج تک دنیا نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ آج جب پہلے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے، کسی نے آواز لگا الیوم یوم الملحمہ، آج چیر پھاڑ کرنے کا دن ہے، آج دشمنوں سے اپنا بدلہ لینے کا دن ہے۔ میرے حبیب نے سر جھکایا، کہا لا لا الیوم یوم المرحمہ، آج تو شفقت کا دن ہے، آج تو محبت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ اور سرکار کی وہ ہسٹری تھی کہ آج دنیا ہی ماننے پر مجبور ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام جیسا کوئی بادشاہ آج تک دنیا میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکے گا، جس نے اتنا بہترین امت اور انسانیت سے محبت کا درس دیا ہے۔ یہ فتح مکہ کا پیغام تھا، اور ظاہر وقت نہیں ہے ورنہ ہر ایک پر گفتگو ہوتی۔ 21 رمضان کو آئے تو مولا کائنات، میرے جد اعلیٰ، میرے مرشد، میرے پیر حضور مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عرس پاک ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیارے آقا علیہ السلام سے بڑا پیار تھا اور پیارے آقا کو ان سے بڑا پیار تھا۔ علی کو حضور سے اتنا پیار ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوتے لیکن کعبے کو نہیں دیکھتے۔ کہتے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاڈلا علی، جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں پیدا ہوئی، کعبے میں گئی اور جناب علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اس پر میری پوری ویڈیو بھی موجود ہے، لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہے۔
تو جناب مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے, آنکھ نہیں کھولتے. ابو طالب پریشان, آنکھ نہیں کھولتا. اپنے بھتیجے کے پاس لے کر آئے ہیں, بیٹا دیکھو تمہارا بھائی ہوا, آنکھ نہیں کھولتا. پیارے آقا نے علی کو لیا, علی نے حضور کے ہاتھوں کا لمس محسوس کی, آنکھ کھول دی. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد چہرہ مصطفیٰ جناب مولا کائنات مولا مرتضیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کا دیکھا. اور حضور کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے جناب مولا کائنات کو کسی کام سے بھیجا, کسی سفر میں. پھر علی کو کافی تاخیر ہو گئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں. یعنی حضور کو اتنی محبت, اتنی شفقت اور اتنا پیار. اپنے بسترے پر لٹایا آخری رات جب سرکار ہجرت فرما رہے تھے. اس کی 20 آگے مثالیں ہیں جناب مولا کائنات کی. 21 رمضان کو آپ کو شہید کیا گیا. ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کل بھی میں ایک چینل پہ تھا, وہاں بھی یہ سوال کا جواب میں نے دیا کہ وہاں یہ تھا کہ علی تو شیر خدا ہے, شیر خدا کو قتل کیسے کر سکتا ہے, شیر خدا کو کوئی مار کیسے سکتا ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, شیر خدا کو کوئی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ علی کو مار سکے. جو دروازے خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیں, وہ جو دروازے خیبر جس کو 40 بندوں نے بعد میں مل کے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے, میرا بابا مولا کائنات ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کر لڑتے رہے. وہ کیا شان ہوگی مولا کائنات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن پھر بھی آپ کو شہید کیا گیا اور آپ اللہ کا شیر شہید ہو گیا. اس کی وجہ جناب مولا مرتضیٰ کی خود خواہش تھی. آپ چاہتے تھے کہ مجھے شہادت ملے, ورنہ کسی کی اوقات نہیں تھی کہ اللہ کے شیر کو قتل کر سکتا اور اللہ کے شیر پر حملہ کر سکتا. یہ 21 رمضان مبارک کو جناب مولا کائنات کا عرس پاک ہے. آپ مزید آگے آئیے تو 26 رمضان مبارک کو میرے شیخ کامل, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے. وہ مرد مجاہد کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا, جس نے نوجوانوں کو داڑیاں رکھوا دی, جس نے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کیا. شام کے ایک پیر صاحب آئے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا گیا الیاس قادری صاحب کی کرامت کیا ہے؟ ہر پیر کی کرامت ہوتی ہے, کہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کا مرید عامل سنت ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو دیکھو نا, سیدھے ہاتھ سے پانی پیے گا, بیٹھ کے پیے گا, 3 سال میں پیے گا, اجالے میں دیکھ کر کے پیے گا. مطلب عامل سنت ہوتا ہے, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ کامل کو سلامت رکھے, جنہیں اس پرفتن دور میں بھی امت کو یکجا کر دیا اور امت کو پیارے آقا علیہ السلام کے قریب کیا. 27 رمضان المبارک کو ظاہر لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ 27 رمضان المبارک کو حضور قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کا یوم ولادت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 27 رمضان المبارک کو شیر اہل سنت, شیر کراچی قبلہ حضرت علامہ مولانا نہیں, وہ بڑی شخصیت وصال فرما گئے, شہید کر دیا گیا ان کو, عباس کر کے نام تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو ان کا یوم شہادت ہے. آج سے 4 سال قبل جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا, اور لانڈی میں ان کا مزار ہے کراچی میں. بڑا جیدار بندہ تھا, میری 2-3 تقریریں ان کے ساتھ ہوئی. بڑے جیدار, کھول کر کے بولنے والے, حق کوئی کرنے والے. کسی مسجد کا مسئلہ ہو, وہاں تقریر کر کے آ رہے تھے کہ ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. یہ کچھ ہسٹری تھی جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی, صرف اس لیے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم رہے, اور اس لیے نہیں کہ اگلے رمضان میں دیکھیں گے, بلکہ اس لیے کہ اب ان کی سیرت کو پڑھیے. ان کی سیرتیں پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں ہمارے. علامہ صاحب ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کی باتیں سن کے میرا یہ ذہن بنا, ارادہ بنا ہے, کیونکہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنا پروگرام چلائیں گے, تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم اپنے ہر ہفتے میں کوشش کریں گے کہ ایک اسلام کے مجاہد کی جو واقعات ہے, کہانی ہے, اپنے اس پیج سے موٹیویشن کے لوگوں کو کسی بھی جو ظاہر سی بات ہے ایک ہی علامہ صاحب یا ایک ہی عالم دین ہر دفعہ نہیں مل سکے, تو کوشش کریں گے کسی نہ کسی کو بلا کر ان واقعات پہ نظر ثانی کریں گے. ایک چیز اور بتاؤں, مجھے ابھی کل ہی پتہ چلا کہ ایک اتنے سارے ایونٹ تو بتائیں ماشاء اللہ علامہ صاحب نے, 18 تاریخ آپ کی ولادت کی بھی ہے, 19 رمضان المبارک حضرت کی بھی ولادت ہے. کیا خوب کیا, کیا خوب کیا. اچھا, رمضان میں اتنے سارے اصحاب اور ہمارے اسلاف کے جو واقعات وغیرہ, اب صرف لاسٹ کلام آپ پڑھ دیں, اس کے بعد الوداع والا ہوگا, اس سے بعد پھر آپ سے آخری سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے, ہمارے ویئرس کو یہ بتائیں گے. اس سے پہلے کلام کے 2 اشعار ہی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار, آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی
گل عذار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں کھلا ہے چاروں طرف لازار آنکھوں میں کھلا ہے چاروں طرف لازار آنکھوں میں اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں یہ پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں یہ پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. سبحان اللہ. علامہ صاحب اب وہ آخری سوال ہمارے ویئرز کے لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور موٹیو ویژن کے پیج سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اختتام. میں پہلے ان شخصیت کا نام ذکر کرتا ہوں, مجھے یاد آ گیا, علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب. سلیم عباس نقشبندی بڑی زبردست شخصیت تھے اور حضرت کو 27 رمضان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا. آخری جو میسیج ہے اور پیغام ہے وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے بس اتنا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت بخشی ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. بڑی برکتوں والے ایام ملے, آپ نے سب نے جو عبادتیں کی ہیں, اب اصل میں ان عبادتوں کی مقبولیت کو پتہ کرنے کا وقت ہے. میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں, یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میری نمازیں قبول ہو گئیں؟ تو کہا نمازوں کے بعد اگر میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو اس بات کی علامت ہے کہ میری نمازیں قبول ہوئی ہیں. اسی طریقے سے حج, بندے کو پتہ کیسے چلے کہ میرا حج مقبول ہو گیا؟ تو حج کر کے آنے کے بعد اگر بندہ دوبارہ سے گناہوں کی طرف نہ جائے تو یہ اس بات کا غماز ہے کہ بندے کا حج قبول ہو گیا. اسی طریقے سے اب رمضان کی بات کریں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے روزے, ہمارے اعتکاف, ہماری عبادتیں قبول ہو گئیں؟ تو رمضان المبارک کے بعد بھی اگر ہم نیکیوں کی طرف ہی رہے, نمازوں کا جذبہ ویسا ہی رہا, عبادتوں کی توفیق ملتی رہی, قرآن کریم پڑھتے رہے, تو یہ سمجھیے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں. لیکن رمضان کے جاتے کے ساتھ قرآن کریم بھی رکھا گیا, نمازیں بھی چلی گئیں, مسجد بھی ویران ہو گئی, اور اس طرح کا سلسلہ دوبارہ جیسا پہلے ماحول تھا ویسا ہی ماحول آ گیا. تو سمجھ جائیے گا کہ یہ عبادتیں, یہ روزے ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئے. وجہ یہ ہے کہ روز محشر جہاں رمضان روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا, وہیں یہ بھی فرمان ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شکایت بھی کریں گے کہ انہوں نے ہمارے حق کو ضائع کیا اور ہم انہیں ملے لیکن انہوں نے ہماری قدر نہیں کی. تو انتہائی اہم موقع, انتہائی بڑی اللہ رب العالمین نے نعمت سے سرفراز کیا ہے. اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بندہ اس نعمت کی برکتوں کو پوری زندگی نافذ کرے تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے بخاری شریف کی. جبریل امین جو حضور کے پاس آئے تھے
اور کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تو رب کی عبادت ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ کمال حاصل ہوتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بعد۔ تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی نماز میں اس بات کا خیال رہے جیسے اسٹوڈنٹ سامنے ٹیچر کے ہوتا ہے تو اس کو خیال ہے ٹیچر دیکھ رہا ہے تو کس طریقے سے اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایسے کر جیسے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم یہ ادنا درجہ تو ہمیں رمضان کے بعد مل جائے نا، کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس فکر میں رہیں، کوئی بھی کام کریں، آپ کو اجازت ہے آپ کوئی بھی کام کریں، لیکن اگر آپ کے پیش نظر یہ بات رہے گی نا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، اور روزوں کی قبولیت کی سند بھی ایسے ہی ملے گی کہ رمضان کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا، عبادتوں کا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا، پیارے آقا پر درود و سلام کا سلسلہ اسی انداز سے جاری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ہی گھنٹوں میں ہم سے رمضان الوداع ہو جائے گا، اور ہم نے آپ سے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی چلے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے ہم وقت کچھ کم دیں، اگر کوارنٹائن سے ہم نکل جائیں تو وقت کچھ کم دے پائیں گے، لیکن وقت آپ کو لازمی دیں گے۔ جو وقت ہم آپ سے ساتھ ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پیج کو لازمی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور اب تک فالو نہیں کیا، ہمارے پیج کو فالو کر دیں۔ یوٹیوب میں ہمارا چینل ہے موٹیو ویژن کے نام سے، اسے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ اور اختتامیہ کلام جو ہے الوداع ماہ رمضان، رفیع بھائی اس کے ساتھ ہی ہم الوداع کہیں گے اپنے تمام لوگوں سے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ علامہ صاحب اگر مختصر سی دعا، کیونکہ یہ جو لمحات ہیں جس وقت دیکھا جا رہا ہے رمضان اب جا رہا، مختصر سی دعا ہو جائے ان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، تیرے فضل سے تیرے کرم سے تو نے رمضان عطا فرمایا، عبادتوں کی توفیق بخشی مولا، اپنی بارگاہ میں ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے گئے، رمضان کے اختتام پر لاکھوں لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں یا اللہ۔ اے قریب تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے جو رمضان پائے
اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو گیا۔ یا اللہ تیری قسم ہماری ہلاکت بہت قریب آ گئی ہے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، رمضان کا واسطہ، رمضان کا حق ادا کرنے کے والوں کا واسطہ، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہ کیا، لیکن مولا ان پیاروں کا صدقہ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، جن کے روزے تجھے پسند آئے، جن کی عبادتیں مقبول ہوئیں، مولا ان پیاروں کے صدقے ہم سب کو بے حساب بخش دے، ہمارے والدین کو، بھائی بہنوں کو، بال بچوں کو، چاہنے والوں کو، میرے آقا کے سارے غلاموں کو بخش دے مولا۔ یا اللہ ان نوجوانوں نے جو دین پھیلانے کا یہ سارا اہتمام کیا، یقیناً ایسی پریشان کن صورتحال میں اپنے پاس سے سارے کا سارا انتظام کر کے دنیا والوں تک دین کی تعلیمات پہنچانے کا انتظام، یقیناً یہ تیری نعمت اور توفیق ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان کی کاوشوں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کی برکات نصیب فرما، ان کے جو ان فیوچر ارادے ہیں یا اللہ اس میں انہیں کامیاب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ایسے والدین کے جنہوں نے ایسے بچے اور ایسی اولادوں کی تربیت کی مولا، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو بھی شاد اور آباد رکھ۔ یا اللہ جن کے والدین انتقال کر گئے ان کی قبور کو منور فرما، ہم سب پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرما، صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ دین پر عمل کرتے ہوئے حضور کے ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اگلے سال بھی ماہ رمضان عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کی نالین مقدسہ کا صدقہ ماہ رمضان کا واسطہ تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی عید کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔